اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے جو ہمارا درس جاری ہے، اس میں آج توحید ہی سے متعلق ایک اہم موضوع ہے جو شفاعت ہے۔ شفاعت کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اور یہ اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اور توحید کے سلسلے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ توحید کی ایک قسم توحید عبادی ہے، یعنی لائق عبادت صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی میں آیا تھا اللہ صاحب اختیار ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ تب یہاں پر بعض افراد جب شفاعت کی بات آتی ہے، شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کی، عام مومنین کی شفاعت کریں گی اللہ کی بارگاہ میں، ان کی گناہوں کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے، یعنی ان کے وسیلے سے، ان کی شفاعت کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے، یا ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کی مغفرت ہوگی۔ اب یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اولاً خود قرآن کی آیات میں اگر ہم دیکھیں، صریحی طور پر شفاعت کا تذکرہ ہے، اور بسا اوقات قرآن کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ پہلی قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 79 آیت نمبر، اس میں پیغمبر سے خطاب ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کیجئے، یعنی عبادت کیجئے، اور بعض میں نافلہ یعنی وہی نماز شب کی جانب اشارہ ہے کہ اسے انجام دیجئے۔ عسیٰ امید ہے، ان یبعثک ربک مقام محمودہ، کہ آپ کو اللہ مقام محمود تک پہنچا دے۔ اس سلسلے میں جو روایات ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعوں کے ہاں، اہل سنت میں مثلا تفسیر رازی میں بھی جلد 3 صفحہ 55 پر اس آیت کے ذیل میں ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ مقام محمود سے مراد شفاعت لیا، یعنی آپ کو شفیع قرار دے، یعنی آپ لوگوں کی شفاعت کریں، یہ ہے۔ گویا پیغمبر کو شفیع کے عنوان سے پیش کیا ہے آیت نے۔ ہاں، ہم اگر قرآن آیات میں دیکھیں تو ہمارے سامنے قرآن میں 3 طرح کی آیات شفاعت سے متعلق ہیں۔ بعض آیات میں قیامت کے دن شفاعت کی نفی ہوئی ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے صاحبان ایمان، انفاق کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور اسی میں ایک جملہ ہے کہ ولا شفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی اس میں صریحی قرآن کی اس آیت میں شفاعت کی نفی ہے اور انکار ہے، اور پھر والکافرون هم الظالمون کی، یہی کافر ظالم ہیں۔ اسی طریقے دوسری آیت اسی سورہ بقرہ کی 48ویں آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یعنی اس دن سے بچو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اس میں بھی شفاعت کی گویا نفی ہے، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ 2 آیات تھیں جہاں پر صریحی طور پر شفاعت کی نفی ہے۔ دوسری کچھ آیات ہیں جہاں پر شفاعت کو صرف خدا سے مخصوص کیا گیا ہے، یعنی شفاعت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یہاں پر ہے کہ وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تم اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کو ولی پاؤ گے نہ شفیع پاؤ گے، یعنی یہاں پر اللہ کی ولایت کا تذکرہ ہے کہ تمہارا ولی سرپرست اللہ ہے، اور اللہ ہی تمہارا شفیع ہے، یعنی شفاعت کو گویا اللہ سے مخصوص کیا ہے۔ یا تیسری آیت میں ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، پیغمبر کہہ دیے کہ اللہ کے لیے ہر طرح کی شفاعت، یعنی تمام شفاعت اللہ کے لیے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی گویا اختیار ہے پروردگار عالم کا۔ اب یہ دوسری طرح کی ہے، پہلی آیات جو بیان کی جس میں شفاعت کی نفی تھی، دوسری آیات میں شفاعت کو اللہ سے مخصوص کیا۔ اب تیسری آیات ہیں کہ جہاں پر شفاعت کو مشروط کیا گیا ہے،
یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے اور اللہ کی اجازت سے۔ مثلا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، سورہ بقرہ کی آیت 255، کہ کون ہے الذی یشفع عندہ، جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی گویا اس میں صاف صاف ہے کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو بھی سامنے ہے یا پیچھے ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو بھی چاہتا ہے ہر چیز پر اس کا احاطہ ہے، یعنی ساری چیزوں کا علم اس کے پاس ہے۔ یعنی یہاں بھی صراحت کے ساتھ اللہ نے اجازت کے ساتھ گویا کہ کچھ لوگوں کو اللہ اجازت دے گا اور اللہ کی اجازت سے وہ لوگ شفاعت کریں گے۔ یا ایک اور آیت ہے سورہ سبا کی آیت 23 ہے، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ اذن دے گا، اجازت دے گا، یعنی گویا اللہ اجازت دے گا، کچھ لوگوں کو وہ شفاعت کریں گے۔ یا تیسری آیت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت 28 میں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی بارگاہ میں وہی لوگ شفاعت کریں گے جن سے اللہ گویا راضی ہوگا یا جن کو اللہ رضایت دے گا، یعنی اللہ کی مرضی سے کچھ لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے۔ تو اب یہ تیسری آیات ہیں، 3 طرح کی آیات ہوئیں کہ جہاں پر اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی اذن اور اجازت سے شفاعت ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اگر کوئی ایک آیت ہے تو ہم اس کے ساتھ دوسری آیات کو بھی رکھیں، تب نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جہاں پر جن آیات میں قرآن میں شفاعت کی نفی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خدا سے بے نیاز ہو کر مستقل طور پر کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ہٹ کر کسی کو حق نہیں ہے کہ شفاعت کرے، یہ حق صرف اللہ کا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر جہاں پر شفاعت کے تائید ہے، وہاں پر شفاعت کو یعنی گویا شفاعت اپنی ذات کی حد تک صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، یعنی ذاتی طور پر جو شفیع ہے، شفاعت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہاں، اور غیر خدا کی شفاعت خدا کی اذن اور اس کی تملیک سے مشروط ہے، یعنی اللہ کسی کو مالک بنائے، کسی کو اجازت دے، کسی سے راضی ہو جائے تو وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان ساری آیات کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ شفاعت کریں گے، مثلا خود پیغمبر کے لیے مسلم ہے کہ پیغمبر شفاعت کریں گے، یا اہل بیت علیہم السلام ہے شفاعت کریں گے، امیر المومنین ہے، صدیقہ طاہرہ ہے، دیگر ذوات قدسیہ ہیں، یا اللہ کے خاص اولیاء ہے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا۔ مختلف روایات میں بھی شفاعت کا تذکرہ ہے، یعنی اگر ہم آیات کے ساتھ ساتھ روایات کو بھی شامل کریں تو روایات میں بھی شفاعت کا تذکرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شفاعت توحید کے خلاف نہیں ہے، توحید عبادی کے خلاف نہیں ہے، توحید افعالی کے خلاف نہیں، اللہ سب کچھ ہے۔ شفاعت میں بھی عقیدہ ہے کہ اللہ جن کو اجازت دیتا ہے، اللہ جنہیں مالک بناتا ہے، وہ لوگ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی مرضی سے شفاعت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک طرح کا لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ اور لوگوں کے درمیان کچھ لوگ واسطہ ہیں، جیسا وسیلے میں نے عرض کیا تھا، اور یہ خود ان کی عظمت کی دلیل ہے، یا ایسے افراد کی اہمیت کی دلیل ہے کہ انسان اپنے کو وہاں تک پہنچائے کہ اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کی شفاعت کر سکے۔ حتیٰ اگر ہم روایات میں اور تفصیلات میں جائیں، بعض خاص بندوں کے لیے بھی شفاعت کا تذکرہ ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، مثلا حتیٰ علماء کے لیے بھی ہے کہ شفاعت کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس سے حق ہوگا دوسروں کے سلسلے میں بھی شفاعت کرنے کا۔ مقصد یہ ہے کہ شفاعت بھی مسلمات میں سے ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو توحید کے ہی سائے میں ہے، اور بلکہ کہا جائے توحید ہی کا ایک پرتو ہے۔ یعنی توحید کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کو سب کچھ سمجھیں، اللہ ہی کے بارے میں ساری چیزوں کا گویا یہ عقیدہ رکھیں کہ اختیار ہے، اور وہی اللہ ہو سکتا ہے کسی اور کو اختیار دے۔ تو اگر اللہ کسی کو کوئی اختیار دے رہا ہے تو یہ منافی توحید نہیں ہوتا ہے بلکہ عین توحید ہوتا ہے۔ اب گویا شفاعت پر عقیدہ رکھنا، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کو اجازت دے گا کہ وہ لوگ شفاعت کریں، اور اس عنوان سے، اس اعتبار سے ان افراد کا شفاعت کرنا در حقیقت خدا ہی کا گویا ایک فعل کہا جائے گا، خدا ہی کا ایک عمل کہا جائے گا، اور پھر ایسے افراد پر بھروسہ کرنا گویا اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، یعنی دونوں اعتبار سے گویا ایک جہت سے اللہ کا فعل ہے چونکہ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے، دوسری طرف ہے کہ ہم اگر ان کو اپنا شفیع بنا رہے ہیں اور ان سے ہم شفاعت کو طلب کر رہے ہیں، اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ گویا اللہ نے انہیں اجازت دی ہے،
اور یہ بھی ایک طرح کی توحید ہے، یعنی ہم اللہ کو اس حد تک مانتے ہیں اور اللہ پر اس حد تک یقین رکھتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو تمام گناہوں سے معاف فرمائے، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اور پیغمبر اکرم کو اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو ہمارا شفیع قرار دے انشاءاللہ قیامت کے دن، جب کوئی کام نہیں آئے گا، صرف ذات پروردگار ہوگی اور اللہ کے یہ خاص بندے مومنین کی شفاعت کریں گے۔ اللہ ان شخصیتوں کو ہمارا شفیع قرار دے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔